طریقہ ہے. میں نے کہا طریقہ بے عزتی کا نہیں ہے، طریقہ عزت کا ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پارٹی کا وہ قائد ہے. سوری، میرا ابھی تعلق اس پارٹی سے ٹوٹ گیا ہے، میں نے ان کو بتا دیا پارٹی سے ٹوٹ گیا ہے. اور نواب صاحب میرے بڑے ہیں، مہربانی کر کے ڈسٹرب نہ کریں مجھے. نواب صاحب میرے بڑے ہیں، اپنے فیصلے کے مالک وہ ہیں، میں کوئی نہیں ہوں کہ اس کا فیصلہ کر لوں. لیکن میں کبھی بھی اس پارٹی میں رہ نہیں سکتا ہوں جس میں رہنے کی وجہ سے، میرے فیصلوں کی وجہ سے اس کی دل آزاری ہو، اس کی بے عزتی ہو اور اس کو چھوٹا ظاہر کرنے کی کوشش کی جائے. ایک قبائلی سوسائٹی میں یہ پیغام گھر گھر چلا جائے گا. تو یہ وجہ تھی میری اس دن کے فیصلے کی. ایک واقعہ اور ہوا جو میری بہن نے یہاں پر بات کی، اس کی وجہ سے تو وہ تو اس نے انتہا ہو گئی. ہم نے ان کے کہنے کے اوپر، بی بی مریم صاحبہ کے کہنے کے اوپر یہاں پر ایک کنونشن کی، خواتین کی اور چنے ہوئے سلیکٹڈ ورکرز کی، یہ تقریباً 500 کے قریب افراد کو ہم نے جمع کیا. ان کے لیے وہاں پر ٹی پارٹی کا بندوبست کیا. اور بی بی سے یہی ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمارے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ آپ لوگ یہاں پر آتے ہو اور آ کے خواتین اور حضرات سے ملے بغیر یہاں سے چلے جاتے ہو. وہ آپ سے تھوڑی دیر کے لیے آپ وہاں آئیں، ان کو ایڈریس کریں، اور ایڈریس کرنے کے بعد، تقریر کرنے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے ان سے ملاقات کریں اور چائے پیے اور چلی جائیں. وہ بھی آتی ہے، کہتے بالکل ٹھیک ہے. آتی ہے، تقریر کرتی ہے اور تقریر کر کے پاؤں پٹکتے ہوئے سیدھے نکل جاتے ہیں ہم. اور نہ کسی خاتون سے بات کرتے ہیں، نہ کسی مرد سے بات کر لیتے ہیں. ہمیں جس طرح میری بہن نے کہا، میرے لیے بڑی شرم کی بات ہے. میں نے مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں نے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو میں نے بلایا اور وہاں پر ان کی بے عزتی کرائی. ان کو بلایا، لیکن اس خاتون نے جو کہ اس وقت خواب دیکھ رہی ہے پاکستان کا وزیر اعظم بننے کا، جو خواب دیکھ رہی ہے بے نظیر بھٹو بننے کا، اس کی اخلاقی تربیت یہ تھی کہ اس میں اس کی کیا جاتا اگر وہ صرف ہیلو کرتا، ایک خاتون سے بھی ہاتھ ملاتی، وہاں پر 1 منٹ کے لیے وہاں پر کھڑی ہوتی، اس کا کیا جاتا. لیکن یہ میری پھر یہ ایک اور وجہ تھی کہ میں نے اپنے خواتین کو وہاں پر بلا کے، جس طرح میری بہن نے کہا، بلوچستانی خواتین کا باہر آنا کوئی آسان بات نہیں ہے. منت و سماجت کر کے میں نے بہنوں کو، بیٹیوں کو میں نے بتایا وہ آ جائے. اور وہ آئے اور انہوں نے ان کی بےعزتی کی. وہاں پر نہ کسی سے ملے نہ بات کی، اور بات کرنے کے بعد سیدھا جا کے گاڑی میں بیٹھ گئے. وہ ہماری ٹی پارٹی، ہمارا حساب کتاب سب کچھ رہ گیا. میں معذرت چاہتا ہوں اپنی بہنوں سے، ان ورکر سے جو وہاں پر تھے. میں بھی اس کے ساتھ پروٹوکول کو سامنے رکھتے ہوئے جا کے گاڑی میں بیٹھ گیا. اس کے بعد آج تک مجھے شرمندگی ہو رہی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ میں اپنے بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ وہاں پر چائے پیتا، ان کے ساتھ بات چیت کرتا، معذرت کرتا. یہ مجھ سے نہیں ہوئی. آج اس مجموعے کے تھرو میں معذرت کرتا ہوں کہ میری وجہ سے میری بہنوں کی، میری بیٹیوں کی، میرے ورکرز کی جو میرے لیے جان نثاری کرتے رہے ہیں، وہ بے عزتی ہو گئی ہے. یہ کبھی بھی میں بھولوں گا نہیں. اور یہ وہ ٹریٹمنٹ ہے جو بلوچستان کے لوگوں کو، ہماری یہ پارٹی جس سے ہماری 10 سالہ وابستگی رہی ہے، یہ ہے وہ ٹریٹمنٹ جو ہمارے لوگوں کو دیتے ہیں. یہ 2 وجوہات تھے، میجر وجوہات، جس کے بنا کے اوپر میں نے فیصلہ کیا کہ میں پارٹی چھوڑ دوں گا. اور میں نے فیصلہ کر دیا، اس دن میں نے یہ بات کی. لیکن یہ دونوں ایسے مسائل تھے کہ اگر پارٹی قیادت اس کے بارے میں معذرت کرتی تو شاید کوئی گنجائش پیدا ہو جاتی. شاید نواب صاحب جس نے اپنے بچوں کی قربانی دی، جس نے اپنی وزارت اعلیٰ کی قربانی دی، جس نے بے شمار اور قربانیاں پیش کی، شاید اس بات کو اگر کوئی معذرت کی جاتی تو شاید یہ بات وہ مان جاتے. لیکن کسی نے اس بات کی پرواہ نہیں کی. یہ پھر بھی دونوں چیزیں. اور مریم بی بی اگر معذرت کرتی ہمارے خواتین سے تو شاید دوبارہ میں سوچتا. لیکن حد ہو گئی اس وقت جب مجھے کسی نے میاں محمد نواز شریف صاحب کی وہ تقریر سنائی، وہ تقریر دکھائی جس میں وہ پاکستان کے افواج کے جونیئر رینکس کو اپیل کرتے ہیں، افسروں کو، جوانوں کو اپیل کرتے ہیں، پہلے ڈکلیئر کرتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مسائل کی بنیاد اور وجہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، باجوہ صاحب کا نام لیتے ہیں. اور
DGISI کا نام لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تمام مسائل کے ذمہ دار ایک ایک کر کے مسائل کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی عمران خان نہیں ہے، آپ ہے ذمہ دار اس کے، آپ ہے ذمہ دار اس کے، آپ ہے ذمہ دار اس کے. اور پھر وہ اپیل کرتے ہیں افواج پاکستان کے، اس کے ماتحتوں سے، اس کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں ان سے، کہ آپ کوئی بھی آرڈر اگر آپ کو چیف آف آرمی اسٹاف دیتا ہے تو آپ نے دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ آئینی ہے کہ نہیں ہے، وہ آئینی ہے کہ نہیں ہے. ابھی اس بات کو شاید آپ لوگ اتنا نہ سمجھیں، ہم قسم کھاتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں، حلف جس کو کہتے ہیں، جہاں پر ہمیں حلف دیا جاتا ہے فوج میں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں حکومت کی طرف سے جس قسم کا حکم ملے گا، چاہے وہ ملک کی دفاع کے لیے سرحد پر لڑنے کے لیے ہو، چاہے وہ سمندر میں جا کے لڑائی کی کارروائی کرنی ہو، چاہے وہ آسمان میں جا کے کارروائی کرنی ہو، اور ہم ہر حکم کو، اور چاہے وہ سول معاملات میں اگر سول گورنمنٹ بلاتی ہے ڈیوٹی کرنے کے لیے، بلا چون و چرا ہم اس کے حکم کی تعمیل کریں گے، یہ ہمارا قسم ہے. اب ابھی ایک ہماری قائد کے طرف سے جو مسلم لیگ کا قائد ہے وہ کال کرتا ہے کہ ایسی بات ہو تو آپ دیکھیں کہ یہ آئینی ہے کہ غیر آئینی ہے. آئین کی تشریح، آئین کے بارے میں فیصلے کرنا کہ کون سی بات آئینی ہے اور کون سی بات غیر آئینی ہے، وہ تو وہ تو ہم نہیں کر سکی پرویز مشرف صاحب کے بارے میں کہ ان کا جو قدم تھا ملک میں مارشل لا لگانے کا وہ آئینی تھا کہ غیر آئینی. یہاں پر مسلم لیگ نون کے قائد یہ پیغام دیتے ہیں، یہ اپیل کرتے ہیں فوج کے تمام رینک سے کہ کوئی بھی آرڈر آ جائے تو تم لوگ فیصلہ کرو کہ یہ آئینی ہے کہ غیر آئینی ہے. سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کر سکتے 20 سال میں، ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کر سکتے 20 سال میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی بھی وکیل یہ بات نہیں کر سکتا ہے کہ آئین کی تشریح کیسے کی جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے. تو یہ کال دیتے ہیں ہمارے پارٹی کے قائد، اور وہ کہتے ہیں کس کو؟ سپاہی کو، لانس نائک کو، نائک کو، حوالدار کو، نائب صوبیدار، صوبیدار، سیکنڈ لیفٹیننٹ، لیفٹیننٹ، کیپٹن، میجر، لیفٹیننٹ کرنل میں بریگیڈیئر، میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل کو کہ جی کوئی بھی بات ہو تو آپ اس کو آئین کے مطابق دیکھیں. ہمیں تعلیم نہیں دی جاتی ہے، اور ہمارے جہاں تک ہمارے پروفیشن کا تعلق ہے، جب ہم بطور جوانوں کے بالکل ینگ ایج میں جب ہم گئے فوج شامل کیا تو وہاں پر ایک ہمیں بات بتایا جاتا ہے کہ ڈو اینڈ ڈائی، ڈونٹ سے وائی، کہ جو حکم ملے اس کے اوپر عمل کرو چاہے تمہاری زندگی چلی جائے، مت پوچھو کہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہے.